अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद से हुक्मरान। वो शख्स जिसने जुल्म और खौफ को अपना हथियार बनाया, दुनिया उसे जालिम के नाम से जानती है और तारीख उसे बेमिसाल हुक्मरान कहती है। ये कहानी है हज्जाज बिन यूसुफ की। कौन था हज्जाज बिन यूसुफ? हज्जाज बिन यूसुफ 40 हिजरी को पैदा हुए। आपका ताल्लुक ताइफ के मशहूर कबीले बनु सकीफ से था। आपका दादा मशहूर सुहाबी अरवा इब्न मसूद थे। आपके वालिद यूसुफ बिन अरवा थे, वो भी मशहूर आलिम दीन और मुदर्रिस थे। इस खानदान का एक और मशहूर सुहाबी शोबा बिन मुगीरा थे और वो भी हज्जाज इल्मी गिरान में पले पड़े। आपने कुरान हिफ्ज किया और इल्मी तालीम भी हासिल की और उसके बाद आप टीचर असिस्टेंट बन गए। बच्चों को कुरान याद करने और फ़िक़्ह इल्म देने में अपने उस्ताद की मदद करते। आप ताकत हासिल करना चाहते थे और इसके लिए वो अपने इस पेशे से मुतमईन न थे। आप डेमास्कस गए, द सिटी ऑफ पावर। जब आप वहां पहुंचे तो शुरती एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी, आप उसमें भर्ती हुए, मगर बहुत जल्द ही आप अपने सख्त तबीयत और डिसिप्लिन के लिए मशहूर हो गए और आपको यूनिट इंचार्ज बना दिया गया। और उसके बाद जल्द ही आप उस वक्त के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की नज़र में आ गए और आपको उस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट शर्ती जो था उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए गए। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। उमैया पूरी आलम इस्लाम के हुक्मरान थे सिवाय मक्का के। मक्का के हुक्मरान अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर जुबैर बिन आवाम के और आसमा बिनते अबू बकर के बेटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोपी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब के पोती भी थी। दूसरी तरफ आसमा की तरफ से आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासी भी थी। तो आपका जो लीनियज है वो बहुत ज्यादा मजबूत और खूबसूरत है। जब आप लोगों से बैत ले रहे थे तो अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने इनकार कर दिया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में शहीद किया गया और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मक्का में हुकूमत कायम की और ये हुकूमत 20 साल तक कायम रही। उमैया खानदान ने बहुत कोशिश की मक्का को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, मगर वो नाकाम रहे। इस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ की उम्र 20 साल थी, मगर उसने अब्दुल मलिक बिन मरवान को कायल किया कि वो उसको आर्मी चीफ बनाए और उसको मक्का पर हमला करने की इजाजत दे। आखिरकार अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इसको अपना आर्मी चीफ बनाया और उसको मक्का की तरफ रवाना किया। अब्दुल हज्जाज बिन यूसुफ जब मक्का पहुंचे तो उसने पूरी मक्का का मुहासरा किया। ये मुहासरा इतना मजबूत था कि जितने भी रास्ते थे उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया और किसी किस्म का खुराक या किसी किस्म का माल इस मक्का के अंदर नहीं आ सकता था। जब 6 महीने पूरी हो गए और लोग भूख से नडालते, जैसे गजा में लोग इस वक्त हालात का मुकाबला कर रहे हैं, इसी तरह थे। उसके बाद जब 6 महीने पूरी हुए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने लोगों से कहा कि मैं आम माफी का ऐलान करता हूं, मगर एक शर्त पे कि आप लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ छोड़ दे। बहुत से लोगों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर का साथ छोड़ दिया क्योंकि बीवी बच्चे बूढ़े बहुत से लोग भूख से तड़प रहे थे। यहाँ तक कि जमजम का पानी भी उनकी प्यास बुझा नहीं सकता था क्योंकि उस वक्त उसका मिकदार भी कम था। तो बहुत से लोग निकले। एक दिन में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 10,000 लोग चले गए। तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा के पास आ गए और उससे पूछा कि मैं क्या करूं, क्या मैं भी हथियार डालूं? तो उसके वालिदा ने जवाब दिया कि बेटा, अगर आप दुनियावी इज्जत के लिए कर रहे हैं, अगर दुनियावी मर्तबे के लिए कर रहे हैं, अब किसी और के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, आप भी हथियार डालें। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं तो आप लड़ें, आपको शहादत मिल जाएगी। इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया कि बिल्कुल माँ, मेरा भी यही ख्याल था, मैं भी, मगर अब आपके इस फैसले से, आपके इस नसीहत से मेरे फैसले को और भी तक़वीत मिल गई। आप गए, आपने अपनी वालिदा की पेशानी को चूमा। उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 95 या 100 साल थी। आपने अपनी वालिदा के माथे को चूमा और आप जंग के लिए गए। मगर चूंकि मुट्ठी भर लोग थे, चंद गिने चुने लोग थे, तो उनको जल्दी शिकस्त दी गई। आप रज़ियल्लाहु को शहीद कर दिया गया और आपकी जिस्तिखाकी को इबरत के लिए मक्का के एक दरवाजे के साथ लटकाया गया। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म भेजा कि आप आ जाएं और मेरे सामने पेश हो, मगर अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनकार कर दिया। उसके बाद दोबारा हुक्म आया कि अगर आप नहीं आती
تو میں آپ کو بالوں سے گھسیٹ کر کھینچ دوں گی۔ مگر آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ یہ شوق بھی پورا کر دیں، اور کون ہے جو آئے گا اور مجھے بالوں سے گھسیٹ کر لے جائے گا؟ آخر کار یہ خود آیا، اور جیسے آیا تو ان کے درمیان ایک مشہور مکالمہ ہوا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے جواب میں آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے میری بیٹی کی دنیاوی زندگی برباد کی، مگر اس نے آپ کی آخرت کی زندگی برباد کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی ثقیف سے ایک ظالم پیدا ہوگا اور وہ اس دنیا میں فساد پھیلائے گا، اور وہ ظالم مجھے یقین ہے کہ وہ ظالم تم ہی ہو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور حضرت آسمہ بنت ابو بکر کو اس نے قتل نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی طبی موت مری۔ اس کے بعد اس دوران اس نے ایک اور ظلم کیا کہ اس نے بیت اللہ شریف پر منجنیق سے پتھر پھینکتے رہے، اور جو بیت اللہ شریف ہے اس کا بہت سا حصہ اس نے مسمار کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو مستطیل شکل میں بنایا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو مستطیل شکل میں بنایا۔ جب حجاج بن یوسف نے اس کو مسمار کیا تو اس کی جو موجودہ حالت ہے تو اس کو واپس اس سکوائر ٹائپ میں لے کے آئے، اور اصل نے فرمایا کہ قریش نے اس کو مستطیل شکل سے مربع نما شکل میں بنایا، اور اس کے دروازے کو بھی اونچا کیا تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل نہ ہو۔ حجاج بن یوسف کو مدینہ کا گورنر بنا۔ جن لوگوں نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیعت نہیں کی تھی ان کو زور زبردستی ان سے بیعت لے لی، اور جنہوں نے انکار کر دیا ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ایک اور ٹیکٹکس کھیل رہا تھا، یہ جو جب جمعے کے دن ہوتا تھا تو اس وقت کے گورنر ہی نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، تو یہ ایک لمبا خطبہ دیتے اور نماز کو بہت لیٹ کرواتے تھے، باقی نمازوں کے لیے بھی لیٹ آتے تھے، اور مار پیٹ اور لڑائی اور قتل و غارت اس نے 2 مہینوں جاری رکھا۔ آخرکار مدینہ کے لوگوں نے شکایت لگی، چونکہ زیادہ تر اس میں صحابہ کرام بھی تھے اور اس میں زیادہ تر تابعین بھی تھی، انہوں نے عبد الملک بن مروان کو شکایت کی اور وہ یہاں سے چلا گیا اور اس کو عراق کا گورنر بنا دیا گیا۔ عراق کا گورنر اس کو کیوں بنا دیا گیا؟ عراق جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی یہ لوگ فتنہ فساد برپا کرتے تھے اور اس وقت کے گورنروں پر بھی شکایت لگاتے تھے۔ یہاں پر شیعہ بھی پیدا ہوئی، یہاں پر خوارج بھی پیدا ہوئی، یہاں پر معتزلہ بھی پیدا ہو گئی، تو ہمیشہ سے یہ پرابلم کریٹ کرتے رہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ تھا، اور اس کو یہی بات کی گئی تھی کہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، آپ جائیں اور آپ یہاں پر امن لے کے آئے۔ جیسے وہ آیا چند لوگوں کے ساتھ یہ بصرہ آ گئے، اور بصرہ کے جامع مسجد میں آپ نے تمام لوگوں کو بلایا۔ جب آپ نے لوگوں کو بلایا تو مسجد بھر گئی، آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور پھر آپ نے ایک زبردست تقریر کی جو تاریخ میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ اس ظالم بندی کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ یہ بہترین مقرر تھا۔ جب سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو آپ پوری مسجد میں آپ نے نظر دوڑائی اور دیکھنے لگے۔ پھر کہا کہ میں بہت سے سروں کو دیکھ رہا ہوں جو پک چکے ہیں اور بہت جلد کٹنے والے ہیں، میں ان سروں کو کاٹوں گا۔ اور پھر کہا کہ میں خون دیکھ رہا ہوں جو کہ ہر طرف بہہ رہا ہے۔ جب آپ ان گورنر کی نافرمانی کرتے تو آپ کو کیا سزا دیتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ کوڑے مارتے اور جیل میں ڈالتے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں کوڑوں اور جیلوں کو نہیں جانتا، میں صرف تلوار کو جانتا ہوں۔ پھر مزید کہا کہ اے بصرہ کے لوگوں، اے عراق کے لوگوں، اگر میں تمہیں حکم دے دوں کہ آپ اس دروازے سے نکلے اور آپ اس دروازے سے نکل گئے تو آپ کا خون میرے لیے حلال ہوگا۔ اتنا زبردست دباؤ اس نے لوگوں پر ڈالا کہ اس کے بعد مکمل طور پر امن ہوا اور کافی دیر تک عراق میں امن رہا۔ مگر پھر اس کے اپنے جو ایک آرمی کمانڈر تھا اس نے بغاوت کی، اور وہ بغاوت بھی اپنی امیہ کے جو آرمی تھی انہوں نے کی۔ یہ واقعہ کس طرح ہوا؟ جب انہوں نے کچھ فتوحات حاصل کی تو پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا آرام کیا۔ ان کو ایک خط ملا کہ آپ جا کے آگے حملہ کر لیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، ہم تھک گئے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور خط لکھا، اس نے کہا کہ آپ اور ان کی طرح برقع پہن لے اور آرام سے ادھر بیٹھ جائے۔ اس سے آرمی جو پہلے بھی خفا تھی اور بھی بگڑ گئی، اور انہوں نے ابن اشعث کو کہا کہ آپ اس بندے کے خلاف ریوالٹ کریں، آپ جائیں بصرہ پر حملہ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
اس کے بعد جو دوسرے مشہور عالم تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اس میں ابن جبیر تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور دوسرے جتنے علماء تھے ان سب نے اس کی تائید کی. تو اس لیے اس کو عالموں کا بغاوت بھی کہتے ہیں یا عالموں کا جنگ بھی کہتے ہیں. تو 2 سال تک ان آئے اور اس کو کامیابی ملی. 2 سال تک وہ کامیاب رہے، اس نے ایک چھوٹی سی ریاست بھی قائم کی. مگر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی اور شام کی طرف سے ایک بہت بڑی فوج آ گئی اور ایک جنگ ہوئی جس میں الاشد کے فوج کو مکمل شکست ہو گئی اور بہت سے لوگوں کو مارا گیا، یہاں جس میں زیادہ تر تابعین تھے. اور پھر اس کے بعد جن پر بھی ان کا شک تھا کہ انہوں نے قتل کیا، اور بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے ملک چھوڑا، دوسرے علاقوں میں چلے گئے. اس جنگ کے بعد ایک اور مشہور واقعہ ہوتا ہے اور وہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ کو پتا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انیس، یعنی چھوٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر حجاج بن یوسف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بازار میں دیکھا اور اس کو کہا اے انیس، اے غدار، جب تم جوان تھے تو آپ حضرت علی کے پاس تھے، اس کے بعد آپ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مل گئے اور اب آپ الاشعث کے ساتھ مل گئے. اگر میرا اختیار ہوتا، اگر میرا طریقہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ نے عبد الملک بن مواد کو خط لکھا کہ میرے ساتھ اس طرح واقعہ ہوا اور بڑے بازار میں میری بے عزتی کی گئی، میں تو اس کا لائق نہیں ہوں. اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے اتنی انسانیت تھی، اتنا مسلمانی بھی تھی کہ اس نے واپس خط لکھا اور لمبا اور طویل خط لکھا، اور اس کا لب لباب مختصراً یہ ہے کہ اس نے حجاج بن یوسف کو کہا کہ آپ جائیں اس کے گھر، اسے معافی مانگے، ورنہ میں آپ کو اپنی اصلیت اور آپ کے اوقات آپ کو بتا دوں گا. حجاج بن یوسف اس کے گھر گئے، ادھر بھی تھوڑی بہت بدتمیزی اس کی، مگر پھر بھی اس نے معافی مانگی کہ میں آئندہ اس طرح کوئی غلطی نہیں کروں گا. اس کے بعد اس کی جو آخری قتل ہے وہ کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے. ابن جبیر جو حضرت ابن عباس کے بہت بڑے شاگرد تھے، مفسر، آپ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے. اس کو مکہ سے پکڑ کے لایا گیا، مگر اور اس کے ابھی تقریباً 10-15 سال ہو گئے تھے. اگر آپ چاہتے اس کو چھوڑ بھی لیتے، مسئلہ ختم ہو گیا تھا، امن آ گیا تھا، سب کچھ بحال ہوا تھا، مگر اس کے پیچھے فوج کو بھیجا گیا اور اس کو پکڑ کے لائے گئے. جب راستے میں آ رہے تھے تو وہ روزہ رکھتے اور رات کو عبادت کرتے، کیونکہ کافی فاصلہ ہے عراق تک مدینہ مکہ سے. تو ان لوگوں نے اسے کہا کہ آپ اس طرح کریں، آپ بھاگ جائیں، اگر میں بھاگ گیا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، تو میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا. جب اس کے سامنے وہ گئے تو اس کے ساتھ بھی اس نے بڑی بدتمیزی کی، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ آخر میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتے تھے، اس کو 2 رکعت نفل کرنے نہیں دیا گیا. حضرت جبیر رحمۃ اللہ کی کسی بات کو نہیں مانا گیا، مگر آخر میں اس نے ایک دعا کی، یا اللہ اس کے بعد اس کو کسی دوسرے کو قتل کرنے پر قادر نہ کرے. اور جب یہ جانے لگا تو یہ مسکرانے لگا. تو اس نے پوچھا، اس کو واپس بولا، اس نے کہا کہ تم کیوں مسکرائے؟ اس نے حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، میری تو دنیا خراب ہو جائے گی مگر میں اسی پہ خوش ہوں. تو پھر اس کو اپنے سامنے قالین یا دوسری کوئی چیز پھیلا کے اس کو ذبح کیا گیا. تو اس کے 15 دن بعد یہ بیمار ہوئے، اور اس کی بیماری اتنی شدید تھی کہ اس کی جو جسم کو سردی لگتی وہ سردی نہیں جاتی تھی. بہت سی انگیٹیاں لگائی گئی مگر اس کا جسم اسی طرح ٹھنڈا رہتا، اور اس کے معدے کو کینسر ہوا صرف 15 دن بعد. اور اس کے بعد یہ فریاد کرتا کہ میں نے ابن جبیر کو کیوں قتل کیا، میں نے ابن جبیر کو قتل کیوں کیا، یہ ابن جبیر کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا. اور پھر ایک روایت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس نے بستر پر یہ آخری الفاظ کہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے لوگوں کو بلا کے اس نے یہ الفاظ کہے کہ کوئی بھی دنیا میں سطح زمین پر نہیں ہوگا جو کہے گا کہ یہ اللہ اس کو بخش دے یا یہ جنت میں جائے گا، مگر میں اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہوں اور اللہ مجھے بخشے گا. حجاج بن یوسف کی چند کوالٹیز بھی تھی. یہ بندہ یہ حافظ قرآن بھی تھا اور رات کو تہجد میں 10 سپارے بھی پڑھتا تھا.
उसने कुरान मजीद की मास्टर कापियां बनाई थी और कुरान मजीद के साथ बेपनाह मोहब्बत थी उसकी। इसके बाद उसने अपनी सिक्की जारी की। इसके अलावा ये इस्लाम को भी फैलाता रहा। उसने मकरान जो बलूचिस्तान का है उसको इस्लामी हुकूमत में शामिल किया। सिंध को मोहम्मद बिन कासिम बेचकर इसको अपने कंट्रोल में लेके आया और यहाँ तक कि चाइना तक भी उसने अपनी फौज भेजी। हसन बसरी को किसी ने कहा कि उसने कहा कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और वो मुझे बख्श देगा। तो हसन बसरी ने कहा कि उसने दुनियावी ज़िंदगी भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारी, अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारी, अब आखिरत की ज़िंदगी भी अपनी तबीयत के मुताबिक गुजारना चाहता है। किसी ने कहा कि इसकी खसूसियात तो बहुत ज़्यादा है, उसने बड़ी खिदमत भी की है, इस्लाम भी फैलाया, कुरान से भी बड़ी मोहब्बत थी, तो उसमें खूबियाँ भी थी। तो उसने जवाब दिया कि उसके जो गुनाहों के समंदर है उसकी नेकियों को डबो देगा।